السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو 10 دن کا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا تلاوت کرنی چاہیے؟ اچھی بات ہے، لیکن اب تو یہ ایک دن گزر گیا ہے، میں اسی لیے اس کو چھیڑا ہی نہیں۔ اب آج پہلی تاریخ ہے، چھیڑ دیتا تو بعد میں اگر نہیں کیے ہوتے تو پھر آپ بولتے ارے یہ پہلے بتانا تھا۔ بہرحال اب جو بھی ایام ہیں، جو بھی دن ہیں، آپ ان دنوں کو اور ان ایام کو الحمدللہ اچھے سے گزاریے، روزہ رکھیے۔ اگر آپ کے اوپر وہ پیریڈس وغیرہ کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں پہلے، اگر اس کی قضا کرنی ہے تو وہ قضا کر لیجئے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اور یہ روزے جو ہیں یہ روزے نفل ہیں، تو وہ روزے جو آپ کے اوپر قرض ہے اس کو ادا کیجئے۔ اس میں ادا کیجئے تو ماشاءاللہ گولڈن 2 in 1 ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس میں ادا کیجئے تو اور ثواب آپ کو زیادہ ملتا، اور اگر نہیں قرض ہیں تو آپ روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے، خاص طور سے عرفہ کا تو ضرور رکھیے گا۔ تلاوت کیجئے، سورہ ملک تلاوت کیجئے، سورہ حشر تلاوت کیجئے، سورہ اذا الشمس کورت تلاوت کیجئے، سورہ انفطار تلاوت کیجئے، سورہ کہف تلاوت کیجئے۔ الحمدللہ یہ سب سے آپ کا مطلب دنیا بھی آپ استوار ہوگا، اور قبر بھی آپ کا الحمدللہ استوار ہوگا، برزخی دنیا بھی آسان ہوگی، حشر کے ہولناکی سے بھی آپ بچیں گی۔ تو یہ ذی الحجہ کی عظمتیں ہیں، پہلو ہیں الحمدللہ۔ اور خاص طور سے مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر، یعنی کم سے کم 10 منٹ تک تو آپ ایک دم آنکھ بند کر کے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اپنی اصلوں کے لیے بخشش کی اور اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کی، حفاظت کی۔ تو بعد مغرب خصوصیت کے ساتھ یہ عمل جاری اور ساری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامل توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال ہے، میں اپنے والدین کو حج کرنا چاہتی ہوں نہیں، لیکن میرے والدین چل نہیں سکتے، وہ بہت کمزور ہے اور ان کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے، تو کیا میں ایسی حالت میں کسی اور کو ان کے بدلے میں حج کروا سکتی ہوں؟ کیا اس کا ثواب میرے والدین کو ملے گا؟ بہت اچھا، ایک دم قرآنی حدیث کا سوال ہے۔ یہی سوال ایک دم سیم رسول کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کہا کہ چل بسے یا رسول اللہ، میری ماں چل بسی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یاد رکھیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر والدین کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا آپ ان کی قرضے کو پھیرتی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں ان کے اوپر قرضہ ہوتا تو میں پھیرتی، تو یقیناً جب آپ قرضہ کو پھیر سکتی ہیں تو حج بھی کروا سکتی ہیں۔ یعنی ان کے اوپر جو بھی دین ہو، جو بھی قرض ہو، اگر وہ آپ یعنی اپنے اولاد ہونے کے ناطے پھیر سکتی ہیں تو الحمدللہ حقوق العباد جب آپ ادا کر سکتی ہیں ان کی طرف سے، تو حقوق اللہ بھی ادا کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اختیار دیا ہے۔ لیکن طبیعت سے مراد ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ تک گپ شپ کر سکتے ہیں، یہ طبیعت سے مراد چل نہیں سکتے تو مطلب یہ کہ آئندہ چلنے کی امید بھی نہیں ہے، تو چل نہیں سکتے تو پہلے چلنے کے لیے آپ طاقت لائیے، ہو سکتا ہے ان کا اچھا علاج کرائیے۔ ایسا اگر علاج کرانے کے بعد بھی آئندہ ان کی صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے تو حج بدل کرا سکتے، ایسا، کیونکہ اگر آپ علاج کرا کر ان کو صحیح کر دیے تو حج سے زیادہ ثواب ملتا آپ کو۔ یہ دیکھیے، کیوں؟ حج ایک ہی سال نہیں ہے، دوسرے سال بھی آ سکتا اس کا موقع، تیسرے سال بھی آ سکتا، لیکن اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ لوٹ سکتی ہے، اس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ یہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ارے جس ماں باپ کو خالی دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، ان کا علاج کرا کر صحت دینا کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ دھیان میں رکھتے ہوئے اگر علاج سے ان کی صحت لوٹ سکتی ہے تو علاج کرائیے، نہیں لوٹ سکتی ہے تو آپ حج بدل کروا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور ولد صالحیت میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم۔